تو اللہ کو پڑھے نا. لہٰذا ہر گھر میں آپ کو آلموسٹ ہر گھر میں آپ کو عبد القادر جیلانی کے متعلق کتاب مل جائے گی، ہے نا، یا داتا صاحب کے بارے میں، یا پیران پیر یعنی پھر عبد القادر جیلانی، یا کسی اور بابا جی کے بارے میں، لیکن اللہ کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن نہیں ملے گا. تو سورہ انعام کا موضوع ہی توحید ہے، سورہ اعراف کا بھی اصل موضوع توحید ہی ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے ذات کے بارے میں کلیئر تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ پھر اس کے بعد آپ کہیں الجھے مت. ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. اسلام کا تصور الہ. اسلام نے الہ اور معبود کا جو تصور پیش کیا اسے جاننے کا واحد ذریعہ وحی الہی ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، مخلوق نہ ہو، قادر مطلق ہو، محتاج نہ ہو، غنی ہو، فقیر نہ ہو، مالک الملک ہو، غلام نہ ہو، مختار کل ہو، بے بس نہ ہو، ساری کائنات اس کے قبضہ میں ہو، کوئی چیز اس کے تصرف سے باہر نہ ہو، ہر خوبی اس میں موجود ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، یکتا تنہا اکیلا ہو، اس کے خلق، آمد، علم، تصرف، قدرت، افعال اور صفات میں نہ کوئی اس کا شریک ہو، نہ ہی ممد و معاون، بلکہ وہ اپنے افعال و صفات میں کسی شریک کی شراکت اور معاون کی معاونت کا محتاج بھی نہ ہو. وہ جبار و قہار بھی ہو اور رحمان و رحیم بھی، وہ غیور بھی ہو، حلیم بھی، وہ ہر وقت اپنی مخلوق پر نظر رکھنے والا بھی ہو اور قدرت رکھنے والا بھی، اپنی مخلوق پر ہر طرح کا انعام کرنے والا بھی ہو اور بوقت ضرورت انہیں عذاب دینے کا اختیار بھی رکھتا ہو. وہ آنے واحد میں ساری کائنات کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہو اور اسے آباد بھی رکھ سکتا ہو، لفظ کن کہہ کر اسے دوبارہ زندگی بھی بخش سکتا ہو. یہ تمام خوبیاں اگر کسی میں ہو سکتی ہیں تو وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. جس طرح ہر ذی روح چیز ایک وجود رکھتی ہے اسی طرح اللہ کریم بھی وجود رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، چہرے وغیرہ کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا جسم، چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مخلوق کے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیسا کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11، اس کی مثل کوئی نہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. مخلوق کے جسم و اعضاء کی حیت و ترکیب اور کارکردگی تو ہم جانتے ہیں، مگر خالق کے وجود و اعضاء کی کیفیت اور حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں وحی کی رہنمائی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وجود کے بارے میں بتایا تو ہے مگر ان کی حقیقت و کیفیت نہیں بتائی، اور نہ ہی دنیا میں انسانوں کو کبھی اپنا دیدار کروایا. اس لیے ہم اتنی ہی باتوں پر ایمان لاتے ہیں جتنی قرآن و حدیث میں بتا دی گئی، اور جس طرح بتاتی گئی ہم من و ان انہیں اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، اور جو ہم سے مخفی رکھا گیا اور بتایا نہیں گیا اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ذات کا تذکرہ اس طرح سے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى الْمَصِيرُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 28. اللہ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 میں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحم کرنا فرض کر لیا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے غصے کے مقابلے میں اس کی رحمت زیادہ وسیع ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہوا تو اس نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 7404 ہے. بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 26 اور 27 کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے جو عظمت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی کو موجود پاؤ گے، اللہ کا منہ اسی طرف ہے. پھر فرمایا فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، سورہ روم کی آیت نمبر 38. قرابت داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کا حق دیجیے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار قیامت کے دن ہوگا اور وہ بھی صرف پہلے ایمان ہو.
اللہ کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ بھی قرآن میں آتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے نبی کہہ دیجئے فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جسے چاہے فضل سے نوازے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. سورۃ المائدہ 64 آیت 64 میں ارشاد ہوتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. اور یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہودیوں کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہاتھ ہیں. سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 1 میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت سے اس میں کچھ کمی نہیں آتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کی ہیں تب سے اس نے جتنا خرچ کیا ہے اس خرچ نے اس کے ہاتھ میں موجود مال میں کچھ کمی نہیں کی، یعنی جتنا بھی اللہ خرچ کر چکے ہیں اس سے کوئی کمی نہیں آتی. بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 7411 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لیں گے اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا اور اللہ فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 7412 ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں پہ ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور زمین کو بھی ایک انگلی پر اور تمام پہاڑوں کو اور تمام درختوں کو بھی ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں؟ یعنی یہ بات اس نے حیرت کے ساتھ کہی نا، کیسا ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے اور آپ نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا. عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی باتوں پر اظہار تعجب اور اس کی تصدیق پر ہنس پڑے، یعنی اس کی بات کی تصدیق کی اور مسکرائے اور اس کے تعجب پر بھی آپ کو ہنسی آ رہی تھی کہ اللہ رب کریم جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے کسی کام کرنے پر حیرت کے اظہار پر بھی آپ کو ہنسی آئی اور جو کچھ اس نے کہا آپ نے تصدیق کی، کیونکہ یہ توریت کا بھی بیان ہے نا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیات پیش کی اور اس نے سنی تو اس نے آ کر سوال کیا کہ کیا آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کی تصدیق کی. بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 7114 ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ آتا ہے. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 27 میں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، پھر ہم نے نوح کو وحی کی کہ تو ہماری آنکھوں کے ساتھ سامنے ہماری بھیجی ہوئی وحی کے مطابق ایک کشتی بنا. یہ آپ نے پڑھا ہے نا رمضان میں. اسی طرح سورہ ہود میں بھی ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 37 میں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور اے نوح تو ایک کشتی بنا ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق اسے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا کیونکہ وہ ڈبوئے جانے والے ہیں. اسی طرح سورہ طور کی آیت نمبر 48-49 یعنی 48-49 میں آتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجئے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. صبح کو جب آپ اٹھتے ہیں اپنی رب کی پاکی اور حمد بیان کرنے کو اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی جب آپ صبح و شام عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں. سورۃ القمر آیت نمبر 13-14 میں ارشاد ہوتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. اور ہم نے اسے یعنی نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ بدلہ اس کی طرف سے تھا جس کا کفر کیا گیا تھا. تو یہ سب آنکھوں کا تذکرہ ہے. اسی طرح اللہ کے پاؤں کا تذکرہ آتا ہے. انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو بھر دیا جائے گا پھر بھی وہ کہے گی حال میں مزید کچھ اور لاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیں گے، تب وہ کہے گی اللہ جی بس، اللہ جی بس. یعنی یہ قیامت کے دن کی کیفیت ہے. تو یہ جو حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر
4874 ہے، اور یہی حدیث 4849 نمبر میں بھی یعنی یہی موضوع بیان ہوا ہے. دو مختلف روایتیں ہیں. مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، اس کا نمبر 2878 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے آپس میں بحث کی. دوزخ نے کہا، میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں. جنت نے کہا، مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبہ والے لوگ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. اور دوزخ سے کہا، تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. چنانچہ جنت اور دوزخ دونوں بھر جائیں گی. دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک اس پر نہ رکھ دے. تب وہ کہے گی کہ بس بس، اور بھر جائے گی. اس کا بعض حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا. بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 4850. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مبارک کا تذکرہ. قرآن مجید میں اللہ کی پنڈلی کا بھی تذکرہ آتا ہے. کس صورت میں؟ سورہ قلم، آیت نمبر 42 اور 43 ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ لوگ جو کافر و مشرک ہیں سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے دنیا میں بھی بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح سالم تھے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہمارا پروردگار، یعنی یہ اس کی تشریح ہے نا اس آیت کی، ہمارا پروردگار قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھول دے گا. یعنی اللہ کی پنڈلی کا دیدار قیامت کے دن سارے کریں گے، اور اللہ کا دیدار جنت میں جانے والے کریں گے، جنت میں. ٹھیک ہے، دونوں کیفیتوں میں فرق ہے. اس وقت تمام مومن مرد اور مومنہ عورتیں سجدہ ریز ہو جائیں گی. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے سجدہ کرتے تھے. یہ کافر و مشرک تو طے ہے نا، اس کے علاوہ ریاکار، منافق. جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی اور سجدہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا. بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر 4919 ہے. مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 183 ہے. ایک روایت میں اتنا اضافہ بھی آتا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے، جب دنیا میں تمہیں بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے تب تو تم آتے نہیں تھے، آج تمہارے سجدے کی حاجت نہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی تھا اور اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا. پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا. بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر 7418 ہے. صحیح مسلم میں سے کتاب القدر میں بیان کیا گیا ہے. یہی بات سورہ ہود میں بیان کی گئی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہے. قرآن و حدیث سے اس کے دلائل پیش خدمت ہے. سورۃ الملک آیت نمبر 16-17 میں ارشاد ہوتا ہے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اچانک لرزنے لگے، یا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ تو پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. تو کون ہے آسمانوں والا؟ اللہ کریم. تو اللہ نے خود اپنے لیے کہا نا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ آسمانوں پر ہیں. درج ذیل حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 4351 ہے. مسلم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 1064 ہے. حدیث ہے، تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے حالانکہ اس رب نے مجھ پر اعتبار کیا جو آسمانوں پر ہے، اور اس آسمان والے کی وحی صبح و شام مجھ پر آتی ہے. صحابہ سے کہا، کسی بات پر کہا ہوگا کہ تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے حالانکہ اس رب نے مجھ پر اعتبار کیا جو آسمان پر ہے، اور اس آسمان والے کی وحی مجھ پر صبح و شام آتی ہے. تو اس سے پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے.
سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام تر پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر چڑھ کر جاتے ہیں اور نیک اعمال کو بھی وہ اپنی ہی طرف بلند کرتا ہے، تو بلندی پر ہے تو بلند کرتا ہے نا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات کے چڑھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے لوگوں کے نیک اعمال کو لے کر اللہ کے پاس آسمانوں پر چڑھتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتوں اور دن کے فرشتوں کی تمہارے پاس مسلسل آمد و رفت جاری رہتی ہے، اور فجر و عصر کی نمازوں میں رات اور دن کے فرشتوں کا اکٹھ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رات بھر رہنے والے فرشتے جب آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کی نسبت اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو فرشتوں کی گواہی اور دوسرا فرشتوں کو جتانا۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ وہ بندے ہیں جو زمین پر خون بہائیں گے، فساد کریں گے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 555 ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 636 ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی بیان کرتے ہیں میری ایک باندی تھی جو احد پہاڑ اور جوانیاں مقام کی طرف میری بکریاں چرانے لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں بھی اولاد آدم سے ہوں اور مجھے بھی اسی طرح افسوس لاحق ہوتا ہے جس طرح دوسروں کو ہوتا ہے، لیکن میں نے اتنا ہی کیا کہ باندی کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا، یعنی نقصان ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بیان کی تو آپ پر میرا یہ عمل بڑا گراں گزرا۔ چنانچہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس باندی کو اس تھپڑ کے بدلے آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں اس باندی کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر۔ پھر آپ نے اس خاتون سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 537 ہے۔ ابو داؤد نے سے روایت کیا، اس کا نمبر 930 ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کا کیلیبر ہوتا ہے، تو وہ ایک باندی تھی، ان پڑھ عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لیاقت کے مطابق 2 سوال پوچھے اور پھر اسے مومنہ قرار دیا اور چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہماری کام والیاں ہوتی ہیں تو بہت بے وقوفانہ باتیں بعض اوقات کرتی ہیں، تو ان کو اپنے پیمانے پر مت جانچا کریں، ان کی اصلاح ضرور کریں مگر ان کو رعایت دیں۔ تو اس سے پھر پتہ کیا چلا اللہ کہاں ہے، کیونکہ آپ سے وسلم پوچھا عین اللہ، تو اس نے کہا اللہ آسمان پر ہے، اور آپ نے اس کے جواب کی تائید کی۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کا ترجمہ حال ہی نے کیا ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر، ایگزیکٹلی اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے سنن ترمذی کی ہے اور اس کا نمبر 1569 ہے۔ اب گزشتہ سطور میں قرآن و حدیث کے جو دلائل بیان کیے گئے ہیں ان سے پوری صراحت کے ساتھ یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر متمکن ہے، اس کائنات میں ہر جگہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے نا، جیسا کہ وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ رکھنے والوں کا خیال ہے۔ البتہ قرآن مجید کی بعض آیات میں بیان ہوا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے، سورہ محمد آیت نمبر 35۔ ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کی شہرت رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اس طرح کی آیات سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر اور آسمانوں کے اوپر ہیں تو ہر انسان کے ساتھ اور اس کی شہرت سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جمہور ائمہ سلف ان آیات کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ہر انسان کے ساتھ ہونے اور شرک سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے انسان سے قریب تر ہے۔ ماضی قریب میں بعض عرب علماء نے علماء سلف کے اس نقطۂ نظر کو بھی تعویل قرار دے دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عرش پر ہیں اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ہیں، البتہ عرش پر ہونے کی کیفیت جس طرح بیان نہیں کی جا سکتی اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ہونے کی کیفیت بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس سے اگرچہ حلول و اتحاد کے نظریے کا شبہ ہوتا ہے مگر جن علماء نے
یہ موقف اختیار کیا وہ حلول و اتحاد جیسے نظریات کو گمراہ کن قرار دیتے ہیں۔ ان کے برعکس عرب علماء کی بڑی تعداد جن میں شیخ ابن باز سر فہرست ہیں، ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو جمہور علماء سلف کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات تو عرش پر مستوی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت اور سمع و بصر کے لحاظ سے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اس مسئلے میں امام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر بڑا متوازن ہے۔ ذیل میں ہم اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں درج کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی گمراہی ہے نا اللہ کے وجود کے بارے میں، اس کی بنیاد اسی مسئلے پر ہے۔ اللہ رب کریم وضاحت سے بتاتے ہیں کہ میں اپنے عرش پر متمکن ہوں اور عرش آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں میں اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوں، ہر وقت ہر جگہ۔ تو یہاں سے پھر یہ بحث آتی ہے کہ اللہ کیسے ساتھ ہے، تو یہیں سے پھر وحدت الوجود کے عقیدے نے جنم لیا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ یہیں سے حلول کے عقیدے نے جنم لیا کہ انسان اللہ میں حلول کر جاتا ہے، اللہ انسان میں معاذ اللہ حلول کر جاتے ہیں، اوتار کے عقیدے نے جنم لیا۔ ساری بیکار باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی غلطیاں ہیں۔ اللہ رب کریم ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کس طرح؟ اپنی قدرت اور علم کے ذریعے۔ جس طرح آپ اپنی ہتھیلی پر، اللہ کہتے ہیں نا میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھتے ہو، تو آپ جو رائی کے چند دانے اپنے ہاتھ پر رکھ لیں، یا آپ چند چونٹیاں اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں، ہتھیلی پہ رکھ لیں، تو آپ ہر وقت ہر ایک کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چونٹی گر رہی ہو تو اسے بچا لیں، ہے نا۔ اگر چونٹیوں کی آواز سن سکتے ہیں، وہ تو خیر علیحدہ مسئلہ ہے، ہم سن نہیں سکتے، ویلاسٹی کا فرق ہے۔ سن سکتے ہیں تو ہر ایک کی بات سن سکیں گے نا، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کریم ہمارے ساتھ اسی طرح ہے۔ اللہ ہمارے حال پر ہر وقت باخبر ہے، دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات سن رہے ہیں، اور ہر وقت اپنی قدرت سے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ ہمارے قریب اور ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی معذلہ کوئی ڈمی ہے جو ایک آپ کے پاس ہے، 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 ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے اور وہ اپنے عرش ہی پر متمکن ہے، مگر وہ ہم پر ہر وقت حافظ ہے، نگران ہے، اور ہر وقت ہم پر اس کی نظر ہے۔ وہ اپنے سمع و بصر سے ہمیں دیکھتا سنتا ہے، اور جب چاہے جہاں چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے، اور جب چاہے جہاں چاہے راستہ بھی روک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان معنوں میں ساتھ اس سادہ سی بات کو گورکھ دندہ بنا دیا نا فلسفہ دانوں نے اور صوفیوں نے، تو بات کچھ سے کچھ بن گئی، الجھ گئی۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنے رسول کی زبان سے اپنی ذات کے بارے میں یہ وصف بیان کیا کہ وہ بلند و بالا ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں قرب و معیت کا وصف بھی بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کو کہتے بھی قرب و معیت کا مسئلہ ہے، مسئلہ قرب و معیت، ساتھ ہونا اور قریب ہونے کا مسئلہ۔ یہ معیت دو طرح کی ہے، ایک معیت عامہ، دوسری معیت خاصہ۔ معیت عامہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ساری مخلوق کے ساتھ ہے، ان کی تمام حرکات و سکنات اور افعال و اعمال سے مطلع ہے، جبکہ معیت خاصہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نصرت و تائید کے لحاظ سے اپنے انبیاء، اولیاء اور نیک بندوں کا خصوصی دھیان رکھتا ہے، اور بوقت ضرورت آسمانوں کے اوپر ہی سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جہاں واضح نہ ہو پوچھے، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ معیت عامہ یہ ہے کہ اللہ سب پر نگران ہے، سب انسانوں کو دیکھ رہا ہے، اور معیت خاصہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے کسی نیک بندے کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو مدد کرنے کے لیے اللہ خود زمین پر آتے ہیں؟ نہیں، اللہ حکم جاری کرتے۔ معیت باری تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کی چار اقسام ہیں۔ ایک قسم تو فرقہ جہمیہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کو نہ کائنات کے اندر مانتے ہیں، نہ اس سے خارج، نہ اوپر مانتے ہیں، نہ نیچے۔ ٹھیک ہے، فلسفہ ہے نا، اس وجہ سے، ورنہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے نہ اوپر ہو، نہ نیچے ہو، نہ اندر ہو، نہ باہر ہو۔ یہ سب منطق کی بحث ہے، جیسا میں نے عرض کیا 1 اور 2 3، تو یہ 2 نہیں ہے، یہ 3۔ تو فرقہ جہمیہ یہ کلامی بحث کی بنا پر بننے والا فرقہ ہے، فلسفے کی بنا پر۔ تو یہ اللہ کو نہ آسمان سے اوپر مانتے ہیں، یعنی کائنات سے اوپر مانتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ آسمان پر، وہ یہ بھی نہیں مانتے، نیچے بھی نہیں مانتے، کائنات کے اندر موجود بھی نہیں مانتے، کائنات کے باہر موجود بھی نہیں مانتے، اور اللہ کو مانتے بھی۔ تو یہ تو پھر نہ مانو، جیسے فلسفے میں کوئی چیز نہیں ہے نا، ثابت کر دیں گے، یہ اسی طرح کی بحث ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ان میں فرقہ نجاری اور فرقہ جہمیہ کے صوفیہ و زہاد اور عام لوگ شامل ہیں۔ ان سب کے بقول کائنات پہ دکھائی دینے والی ہر چیز ذات باری تعالیٰ ہے، جس طرح کے وحدت الوجود اور حلول و اتحاد کے قائلین کا نظریہ ہے۔
یہ لوگ قرب و معیت سے متعلق نص کہتے ہیں قرآن کی آیت یا حدیث کو، تو نصوص کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علو اور استوا سے متعلق نصوص میں تعویلیں کرتے ہیں۔ علو بلندی اور استوا بیٹھنا، عرش پر قائم ہونا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، یعنی کہ یہ کرسی ہے تو یہ بھی اللہ ہے، تو یہ پنکھا ہے تو اس میں بھی اللہ ہے، تو یہ گلاس ہے تو اس میں بھی اللہ ہے، تو آپ ہیں تو آپ میں بھی اللہ ہے، یہ ہے وحدت الوجود کا نظریہ، ہمارے صوفیوں میں بڑا مقبول ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے صوفی جو ہیں قرآن کی جو آیت ہے نا قرب و میت کے متعلق کہ میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، ایسی حدیث ان کو تو قبول کر لیتے ہیں، اور جو پھر ایسی آیتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے یا اللہ بلند تر ہے انسانوں سے، تو وہاں پر آ کر پھر بحث سے چھیڑ دیتے ہیں ادھر ادھر کی، کہ ایک بات کو مانتے ہیں اور ایک کا رد کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر بھی ہے، ہر جگہ پر بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نصوص کا اقرار کرتے ہوئے ایسا کہتے ہیں اور ان نصوص کے ظاہر معنی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس قسم میں بہت سے گروہ شامل ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے حامل اگرچہ پہلے دونوں گروہوں کے مقابلے میں نصوص کے زیادہ قریب ہے، مگر اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ یہ نقطۂ نظر بھی غلط ہے اور کتاب و سنت کے منافی اور علماء سلف کے اجماع کے خلاف ہے۔ یعنی یہ بیک وقت عقیدہ وحدت الوجود کو بھی مانتے ہیں اور علو و استوا کو بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ عرش پر بھی متمکن ہے، مگر اللہ ہے وہ عرش پر بھی متمکن ہے، لوگوں کے اندر بھی، چیزوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے نا، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے یہ ہندوؤں میں بڑا مقبول ہے۔ کیوں؟ وہ گائے کو ہم گائے کو کب پوچھتے ہیں؟ ہم گائے میں بھی خدا ہے نا؟ تو وہ شعر شاعری بھی اسی طرح ہوتی ہے نا، محبوب میں مجھے رب دکھتا ہے، اور وہ یہیں سے وہ قصے چلے نا، عاجزی عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر، سب بکواس سے آتے ہیں۔ جی بالکل، اسلام نے تو کبھی نہیں بتایا معاذ اللہ کے عورتوں کو تاڑو اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اسلام نے تو ہمیں حکم دیا کہ تمہاری چھت اونچی ہے تو پڑوسی کے صحن میں مت جھانکو، ہے نا، اور مردوں کو بھی حکم دیا نظریں جھکا کے رکھو، عورتوں کو بھی حکم دیا۔ تو اسلام میں تو پھر عشق مجازی کی ہی ابتدا نہیں ہو سکتی، تو عشق حقیقی کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں گے نہیں تو عشق کہاں سے آئے گا؟ عشق تو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ منیر شامی کا جو مشہور قصہ ہے، شہزادی حسن بانو، وہ جو حاتم طائی میں 7 سوال نکلا تھا، تو منیر شامی نے بھی تصویر دیکھی تھی کہانی کے مطابق، تبھی عاشق ہوا تھا نا حسن بانو کا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے تو عشق مجازی کا ہر راستہ روک دیا ہے نا، تو پھر عشق حقیقی تو راہ ہی نہیں بچتی۔ اگر میں آپ کو صاف کہوں نا تو یہ ٹھرکی پنے کے راستے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے کھولے۔ انہی باتوں کو لے کر وہ بابے جو ہے نا وہ ہاتھ پیر چومتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تانوں کی پتہ، اور تانوں نہیں کہندے کو جو او اللہ علیہ، استغفر اللہ، اور اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے متعلق ہم عائشہ فرماتی ہیں ساری عمر کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا، یہاں تک کہ بیت بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں لیتی۔ ٹھیک ہے، ہونے والی بات سراسر مختصر دیکھا جائے ان کے پنڈت اور یہ سب جو راسیاں دوسیاں رکھی ہوتی ہیں تو ان کا بھی تو عشق مجازی سے جی بالکل بالکل، باقاعدہ یہ تو ان کے یعنی دیہاتوں میں باقاعدہ حکومت کو لا بنانا پڑا، اس پر باقاعدہ کیس چلا، بڑی اس پر بحث ہوئی، پھر اس پر ناول بھی لکھا گیا، پھر میرا خیال ہے شاید فلم یا کچھ ڈرامہ بھی بنا تھا کہ ان کے دیہاتی ایریا میں پنڈت تھا تو وہ لوگوں کو، ان کی بچیوں کو کچھ عرصے کے لیے دیوداسی بنانے کے لیے مجبور کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ان کے ذریعے ہم بھگوان تک پہنچتے ہیں اور یہ بھگوان کی قوالیاں بن جاتی ہیں، تو تم لوگوں پر یہ اور یہ بلیسنگز آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ تو لوگ اس کے چکر میں آ کے چھوڑ آتے تھے، تو وہ پھر ان کے ساتھ سیکشول ریلیشن رکھتا تھا، اور ان لڑکیوں کو بھی کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ فزیکلی انوالو نہیں ہوا، میرے اندر بھگوان جو تھے پرویش کر گئے تھے۔ تو وہ پھر ایک لڑکی جو تھی اس کا باپ نہیں بھیجنا چاہتا تھا، گاؤں والوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر اس نے بھیج دیا۔ پھر بعد ازاں جب وہ بچی نے آ کے روئی پٹی کہ میرے ساتھ ایسے کیا تو باپ نے کیس کر دیا، پھر وہ کیس بڑا اس میں بہت سارے پھر اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، آخر کار پھر حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ یہ دیوداسیاں وغیرہ مندروں میں نہیں رکھی جائیں گی۔ جو میں بات کر رہی ہوں یہ کیس چلا تھا 2016 میں، یہ کافی عرصہ چلتا رہا، یہ اب پیچھے آ کر ہی اس کا فیصلہ ہوا ہے، فائنل ڈیسیژن پیچھے آ کر ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ڈھونگ ہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا جو عورت سے شروع ہوتا ہو یا عورت کے لیے مرد سے شروع ہوتا ہو، بیکار باتیں۔
اچھا اب آپ کو پتا چلا ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ اندر ہے نہ باہر ہے, ٹوٹل فلسفہ, ٹھیک ہے, لیکن اللہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب کریم ہر چیز کے اندر موجود ہے اور آسمان پر نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک. تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں پر بھی ہے اور ہر ایک چیز کے اندر بھی ہے بیک وقت. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے جی چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن میں اس امت کے سلف صالحین اور بڑے بڑے ائمہ کرام شامل ہیں. یہ لوگ قرآن و سنت میں مذکور چیزوں کو بغیر کسی تحریف کے تسلیم کرتے ہیں. ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے, وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے اور مخلوق اللہ سے الگ ہے. سمجھ آئی؟ جو بیچ والے دو گروہ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں, اللہ ہر ایک چیز کے اندر ہے. تو یہ درخت بھی اللہ ہے. لہٰذا سری سکتی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو میں نہیں مانتی کہ صحیح ہوگا, کہ سری سکتی جو ہیں وہ ایک دن بیٹھے تھے اور ان کے ماموں گزرے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتے اور ایک پاس بیٹھا کتا ہے اس کے منہ میں ڈالتے. تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم کیسی حرکت کر رہے کہ کتے کا جھوٹا کھا رہے. تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کتا نظر آتا ہے, مجھے خدا دکھائی دیتا ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. دیکھیں اس قدر بیکار باتیں ہیں نا, کیونکہ پھر جب یہ فلسفہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے تو پھر تو گائے بھی پوج لو, پھر کیا فرق پڑتا, کیونکہ ہر چیز کے اندر جو اللہ ہے ہر چیز کی تعظیم فرض ہو جائے گی. بالکل, کیونکہ ہر چیز اللہ ہو جائے گی. استغفر اللہ معاذ اللہ. بہت ہی گمراہ کن عقیدہ ہے. بظاہر لگتا ہے کہ سادہ سی بات ہے مگر بہت گمراہ کن عقیدہ ہے. تو ان لوگوں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر متمکن ہے, اپنی مخلوق سے جدا ہے, مخلوق اس سے الگ ہے, اس کے ساتھ وہ اپنے علم کے اعتبار سے بالعموم تمام بندوں کے ساتھ ہے اور اپنی نصرت و تائید کے اعتبار سے بالخصوص اپنے انبیاء اور رسول کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ اللہ حقیقتاً فزیکلی کہاں ہے؟ عرش پر, اور عرش اللہ کا جو تخت ہے عرش وہ آسمانوں سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ اپنے علم اور سمع و بصر کی صلاحیتوں کے ساتھ ہر وقت ہم سب کے ساتھ ہے, اور اللہ کی تائید و نصرت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اتنی سی بات ہے, سادہ سی بات ہے نا. اب جس کا فسانہ بنایا گیا وہ بنانے والوں کے اپنے مقاصد تھے اور اپنے ان کے دین کو خراب کرنے کے عزم تھے چند لوگوں کے. باقی تو ٹریپ ہو گئے نا, باقی تو ٹریپ ہو گئے. جی بالکل, آسانیاں ڈھونڈنا. آسانی تو میں تو دیکھیے مشکل نہیں ہوگی زندگی کے, آپ کو ہر ایک کی تعظیم کرنی پڑے گی. بہت مشکل ہو جاتی ہے اصل میں دین کو بگاڑنا. یہ سب کچھ شروع ہوا تصوف کے ساتھ نا. عبداللہ بن سبا نے جب یہ ساری داغ بل ڈالی تو اس نے یہ تصورات رائج کیے, اور ان کا آغاز جو ہے وہ عراق سے ہوا اور پھر مسلم دنیا میں پھیلے. سب سے کم اثر ان کا جو ہے وہ عرب میں ملتا ہے. عرب میں اس کا اثر آلموسٹ نہیں ہے, کوئی انڈیویجول متاثر ہو. اور سب سے زیادہ اثر عراق اور ایران کے بعد بر صغیر میں ہوا, کیونکہ یہاں پہلے سے ہی عقائد پائے جاتے تھے نا, تو اس لیے پھر انہوں نے انہی عقائد کی اسلامی شکل کو قبول کر لیا. نہیں جی بالکل, ہر چیز میں اللہ, پھر ایک عجیب پیچیدہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ساری اللہ تعالیٰ کی باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کی اور یہ ساری چیزیں, یہ سارے متشابہات میں, یہ سب متشابہات میں ہے, اسی لیے ان پر بحث نہیں کی جاتی, ان کو مینوان مان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تذکرے سے مراد کہ اللہ کا جتنا ذکر قرآن میں آیا ہے ہم نے اس کو دیکھا کہ کیا کیا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی ان پر بحث نہیں کی جائے گی کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے, کیا مراد ہے. یہ ساری بحثیں نہیں, یہ انشاءاللہ قیامت کے دن خود دیکھ لیں گے. بس اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں رکھے, آمین. جی باقی ساری محکم ہے. تو وہ جو کچھ کے دلوں کو ٹیڑھا کرنے کے لیے مطلب واضح چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بھی گائیڈ کی ہیں کہ اگر مشابہت کی کوئی بحث نہیں ہو سکتی, اصل چیز کو ہم کرتے ہیں تو کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہم اللہ کے وجود کو مان لیں تو بغیر یہ جانے بھی کہ اللہ رب کریم کا چہرہ کیسا ہے, اللہ کا ہاتھ کیسا ہے, دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اللہ کیسے دکھتے ہیں, کیونکہ دیدار اللہ کے جنت میں ہوگا نا, تو دیکھنے کے بعد ہی دراک ہو سکتا ہے نا, دیکھنے سے پہلے ہو سکتا ہے. آپ اگر بچے کو بتائیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے,
اس کی ایسے لمبی ناک ہوتی ہے، چھوٹی دم ہوتی ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے، تب بھی وہ کوئی واضح تصور قائم نہیں کر سکتا. جب وہ ہاتھی کو دیکھے گا تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھی ہے. اسی طرح اللہ کریم کے بارے میں ایک تو ہمیں ویسے ہی بہت مختصر چند باتیں بتائی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم ہماری سوچ اور ہماری سمجھ کے دائرہ سے بلند تر ہے. تو اللہ کریم کیسے ہیں یہ انشاءاللہ جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تب پتہ لگے گا. آج بیٹھ کر ہمارا جاننا بہت مشکل ہے. تو اس بحث میں اگر ہم ساری زندگی پہ کھپاتے رہیں تو ہم جان نہیں پائیں گے. اسی لیے اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں اس بحث سے نکال دیا اور کہا یہ بات چھوڑ دو، جب میرے پاس آؤ گے مجھے دیکھ لینا، ابھی تم کام کرو ایسے کہ میرے پاس آ سکے، بس ختم. جب مجھے دیکھنے کی فضیلت تمہیں ملے گی، اس کے تم لائق ہو جاؤ گے، اس منصب پر آ جاؤ گے، اہل جنت میں سے ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا میں کیسا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیکار کی بحث ہے. جی اور کوئی بات؟ علماء سلف جو آپ بتاتی ہیں ان میں یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ جو پرانی علماء ہیں تو ان میں ہم نہیں کنسیڈر کریں، جس کو بھی آپ پسند کریں. ہمارے صحابہ کرام سے آغاز ہو جائے اور پھر مسلسل چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی بھی ایک کا میں نام لوں گی تو پھر وہ اگر وہ وہابی کنسیڈر کیے جاتے ہوں گے تو کہیں گے جی وہابیوں کی بات ہے، سنی کنسیڈر کیے جاتے ہوں گے تو پھر سنیوں کی بات ہو جائے گی. بات یہ ہے جتنے بھی علماء ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے عالم رہے ہوں، تو صحابہ کرام، تابعین کرام، تبا تابعین کرام، ایون ان کے اسٹوڈنٹس، انہوں نے بہت حق باتیں کہی ہیں. صوفیزم کے چکر میں نہ پڑے، کچھ نہیں ملنا اس میں سوائے وقت، بالکل گمراہی کے، اور وقت اور قوت کی ضیاع کے، اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اور دوسرا جو ہمارے یہاں کے بیکار بحثیں کرنے والے نام نہاد عالم ہیں، ان کے بھی چکروں میں نہ پڑے. عرب علماء کی کتابوں کو دیکھیں، یا ہمارے اپنے جو سیریس اسکالرز ہیں جیسے عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جو ہیں مولانا مودودی ہیں، اسرار صاحب ہیں، ملک غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، بہت سارے نام ہیں ماشاءاللہ. تو پھر ان کی جو ہیں آپ کتابیں دیکھیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا ریفرنس ہو. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر کوئی بھی کتاب دیکھیں نا، اب آپ کو نام بھی نہیں پتا کہ مصنف جو ہیں آپ ان کے نام سے واقف نہیں ہیں، آیا یہ بندہ اچھا لکھ رہا ہے، یہ برا لکھ رہا ہے، عالم ہے کہ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں جانتے. تو کتاب کو چند منٹ دیکھیں کہ آیا انہوں نے صرف فلسفہ سنایا ہوا ہے یا کہ انہوں نے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل بھی دی ہوئی ہے. اگر قرآن و حدیث کی دلیل دی ہوئی ہے اور کثرت سے دی ہوئی ہے تو کتاب پرچیز کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر خالی قصہ ہی قصہ ہے تو وہ چھوڑ دیں، پھر اس سے تو بہتر ہے کوئی کہانی پڑھ لیں. ٹھیک، تو باقی اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو کچھ کتابیں جو ہے ریکمنڈ کر دوں گی بعد میں. ٹھیک، اور کوئی بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام